حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا اسم مبارک جنید، آپ رحمت اللہ علیہ کے والد اور والدہ نے آپ کے ماموں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے آپ کے دادا کے نام جنید پر رکھا۔ جنید کے معنی چھوٹے لشکر کے ہیں، اور یہ نام آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے برکت کا باعث بنا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار اللہ کے ان بندوں میں ہوا جنہوں نے دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے کام کیا اور مقبول بارگاہ خداوندی ہوئے، اور لوگوں میں سید الطائفہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے ذہین تھے، اور اللہ نے آپ کو خداداد صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ مکتب سے گھر لوٹے تو اپنے والد کو روتے دیکھا۔ آپ نے والد سے رونے کی وجہ دریافت کی تو والد بزرگوار نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے تمہارے ماموں حضرت سری سختی کی خدمت میں کچھ درہم بطور زکوٰۃ بھیجے، اور انہوں نے وہ درہم لینے سے انکار کر دیا۔ مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی ایسے مال کے حصول میں بسر کی جسے اللہ کے دوست پسند نہیں کرتے۔ حضرت جنید بغدادی نے وہ درہم اپنے والد سے لیے اور اپنے ماموں سری سختی کے پاس پہنچے اور کہا، ماموں جان، اللہ کے واسطے آپ ان درہموں کو قبول کر لیں، اور وہ اللہ جس نے آپ کو بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے اور میرے باپ کو عدل کی توفیق دی، میں اس کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت سری سختی نے پوچھا، اچھا بتاؤ، اللہ نے مجھے کون سی فضیلت اور تمہارے باپ کو کون سا عدل عطا فرمایا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، اللہ نے آپ کو فقر عطا فرمایا اور اس سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں، جبکہ میرے والد کو توفیق دی کہ وہ حقدار کو اس کا حق پہنچائیں، اور اس سے بڑھ کر کیا عدل ہو سکتا ہے؟ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی کے ایمان افروز کلمات سنے تو بے حد خوش ہوئے اور وہ درہم قبول کر لیے۔ حضرت ابو الحسین حلیم رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، میں نے حضرت جنید بغدادی سے سنا کہ ایک روز میں حضرت سری سختی کی محفل میں موجود تھا، اور وہاں کئی مشائخ موجود تھے، اور عمر کے اعتبار سے میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ حضرت سری سختی نے سب سے پوچھا، ایسا کون سا عمل ہے جو آنکھوں سے نیند کو اڑا دے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رائے کا اظہار کیا۔ کوئی کہتا فاقہ کشی سے آنکھوں سے نیند اڑائی جا سکتی ہے۔ ایک بزرگ بولے، اگر پانی کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو آنکھوں سے نیند اڑائی جا سکتی ہے۔ جب ہر کوئی اپنی اپنی رائے کا اظہار کر چکا اور میری باری آئی تو میں نے کہا، قلوب کا جان لینا کہ اللہ ہر ایک کے حال سے بخوبی آگاہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کمایا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، حضرت سری سختی نے میرا جواب سنا تو فرمایا، تم نے کیا خوب جواب دیا۔ حضرت سری سختی کے ہاں اکثر مشائخ مل کر بیٹھتے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک مرتبہ شکر کے موضوع پر بحث چھڑ گئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت محض 7 برس کے تھے اور گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے۔ تمام مشائخ نے اپنی علمی قابلیت کے مطابق شکر کی تعریف بیان کی، مگر شکر کی حقیقت کسی پر واضح نہ ہو سکی۔ حضرت سری سختی نے حضرت جنید بغدادی کو بلایا اور فرمایا، بیٹے تم بتاؤ شکر الہی کیا ہے؟ تمام مشائخ حیران تھے کہ ایک کمسن بچہ کیسے اس موضوع پر گفتگو کرے گا۔ پھر ان سب کی حیرانی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب حضرت جنید بغدادی نے شکر کی تعریف بیان کی اور ایسا جامع جواب دیا کہ سامعین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت انسان کو عطا فرماتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی نے شکر خداوندی کی جو تعریف بیان فرمائی، اسے سن کر تمام مشائخ بیک زبان بولے، شکر واقعی اسی کا نام ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، جب میں حضرت سری سختی کے پاس سے رخصت ہوتا تو حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن حضرت سری سختی نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں سے کہاں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضرت حارث محاسبی کی خدمت میں۔
آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ان سے علم و ادب ضرور حاصل کرو، مگر انہیں علم الکلام سے جو رغبت ہے اور ان کی جو مناظرے کی عادت ہے اس سے خود کو محفوظ رکھنا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں ایک روز حضرت حارث محاسبی سے رخصت ہونے لگا تو آپ نے مجھے دعا دی، اللہ تمہیں حدیث کا عالم بنائے اور پھر صوفی بنائے، اور تمہیں پہلے صوفی پھر محدث بننے سے محفوظ رکھے۔